بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی شہزادی گل پری۔ شہزادہ اسد ابھی سو کر اٹھا ہی تھا کہ ایک محافظ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ صبح بخیر شہزادہ حضور۔ اس نے شہزادہ اسد کو جاگتا دیکھ کر اسے نہایت مؤدبانہ انداز میں صبح کا سلام کیا۔ صبح بخیر، کیا بات ہے ہاشم؟ صبح صبح ہمارے کمرے میں کوئی خاص بات ہے کیا؟ شہزادہ اسد نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بادشاہ سلامت نے آپ کو اپنے کمرہ خاص میں یاد فرمایا ہے شہزادہ حضور۔ محافظ نے مؤدبانہ انداز میں شہزادہ اسد کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابا حضور نے یاد فرمایا ہے؟ اتنی صبح؟ خیر تو ہے نا؟ شہزادہ اسد نے چون کر پوچھا۔ خیریت معلوم نہیں ہوتی شہزادہ حضور۔ کمرہ خاص میں بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ، وزیر اعظم، سپہ سالار اور کئی مشیر خاص موجود ہیں۔ وہ رات گیز سے جاگ رہے ہیں۔ محافظ نے کہا۔ او، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہاشم؟ وہ سب رات گیز سے جاگ رہے ہیں اور تم اب مجھے بتا رہے ہو؟ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ہماری سرحدوں پر کسی دشمن ملک کی فوجوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ شہزادہ اسد نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں شہزادہ حضور، ہمارے ملک کی سرحدوں پر کسی طرف سے دشمن ملک کی فوجوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ خبر ہر خاص و عام کی زبان پر ہوتی اور سپہ سالار بھی اس وقت محل میں موجود نہ ہوتے۔ وہ فوج کی کمان لیے اور دشمنوں کی سرگوبی کے لیے سرحدوں پر ہوتے۔ معاملہ کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بادشاہ سلامت اور وہی لوگ جانتے ہوں گے جو کمرہ خاص میں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اس بات کی اطلاع پہلے کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ ان کا پیغام اس وقت آپ کو دیا جائے جب آپ خود بیدار ہو جائیں۔ میں کافی دیر سے دروازے پر کھڑا آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ محافظ نے جلدی جلدی کہا۔ وہ جس تیزی سے باتیں کر رہا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ بے حد باتونی واقعہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں غسل کر کے اور لباس بدل کر آتا ہوں۔ شہزادہ اسد نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم شہزادہ حضور، آپ غسل فرمائیے اور لباس تبدیل کیجیے۔ تب تک میں بادشاہ سلامت کو آپ کے جاگنے کی اطلاع دیتا ہوں، ہاشم نے کہا، اور پھر وہ شہزادہ اسد کو سلام کرتا ہوا الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ابا حضور، ملکہ امی، وزیر اعظم عبران اور سپہ سالار اور مشیر خاص رات گئے سے جاگ رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلوایا؟ محافظ خاص کے جانے کے بعد شہزادہ اسد حیرانی اور قدرے پریشانی سے بڑبڑایا۔ پھر وہ اٹھا اور کمرہ خاص سے نکل کر محل کے ایک طرف بنے ہوئے غسل خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر نہانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس پہنا، سر پر عمامہ پہنا اور پھر اپنے کمرے سے نکل کر بادشاہ سلامت کے کمرہ خاص کی طرف چل دیا۔ بادشاہ سلامت کے کمرہ خاص کے باہر دو محافظ نیزے جوڑے نہایت چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ شہزادہ اسد کو آتا دیکھ کر نہ صرف انہوں نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا بلکہ نیزے بھی ہٹا لیے۔ شہزادہ اسد ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بادشاہ سلامت کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے بادشاہ سلامت کے کمرہ خاص میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ کمرہ خاص میں واقعی بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ، وزیر اعظم عبران، سپہ سالار جبران، چند دوسرے وزیر و مشیر کے علاوہ شاہی نجومی آذر بھی موجود تھا۔ آؤ آؤ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ شہزادہ اسد کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے جلدی سے کہا۔ نہ صرف بادشاہ سلامت بلکہ ملکہ عالیہ اور وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں اور چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ رات گئے سے جاگ رہے ہیں۔ شہزادہ اسد حیرانی سے ان سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہوئی ہے ابا حضور؟ ملکہ امی، آپ سب رات سے جاگ رہے ہیں اور کسی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ نے مجھے جگانا پسند نہیں فرمایا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شہزادہ اسد نے بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے ناراضگی سے کہا۔ اس کی وجہ تم ہی بہتر جانتے ہو بیٹا۔ تم نے خود ہی تو رات کو ہاشم سے کہا تھا کہ تمہیں آرام کی نیند سونے دیا جائے۔ اگر بادشاہ سلامت بھی رات کو جگانے کی کوشش کریں تو اسے نیند سے نہ جگایا جائے۔
وزیر اعظم نے شہزادہ اسد سے کہا، رات کو ہاشم سے میں نے کہا تھا۔ اوہو، ہاں ہاں، یاد آ گیا۔ رات کو ہاشم اپنے باطونی پن سے خواہ خواہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا تھا کہ اب میرے سونے کا وقت ہے، اسی لیے وہ جائے اور خواہ خواہ مجھے جگانے کی کوشش نہ کرے۔ اس پر اس نے کہا تھا، اگر کسی ضروری کام سے بادشاہ سلامت نے آپ کو جگانے کے لیے کہا تھا تو تب میں نے کہا تھا کہ تب بھی مجھے نہ جگایا جائے۔ شہزادہ اسد نے جھنپ کر کہا، اور اس کمبخت نے بات کو تروڑ مروڑ کر ہم سے کہا تھا کہ شہزادہ حضور نے کہا تھا کہ جب وہ سو رہا ہو تو اسے کسی صورت میں نہ جگایا جائے، چاہے بادشاہ سلامت خود ہی اسے جگانے کیوں نہ آ جائیں۔ ملکہ عالیہ نے مسکرا کر کہا، اور شہزادہ اسد نے ہونٹ بھینچ لیے۔ او نہیں، اس بدبخت کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس سے کہو کچھ، کرتا کچھ ہے۔ شہزادہ اسد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہ تمہارا خادم کم اور دوست زیادہ ہے، تم نے خود ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑو، ہم سب رات سے بے حد پریشان ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ملک راجان سے شہزادی سناریہ آج کل ہمارے ملک کی سیر و سیاحت کی غرض سے آئی ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، آئی ہوئی تھی؟ کیا مطلب؟ تھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ واپس چلی گئی ہے؟ شہزادہ اسد نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، رات سے وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، اور ہمارے خیال کے مطابق اسے رات کو شاہی محل سے ان کے کمرے میں سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ سپہ سالار نے پہلی مرتبہ زبان کھولتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادہ اسد اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں پر کوئی وزنی چٹان آ گری ہو۔ کیا کہا؟ شہزادی سناریہ کو ان کے کمرے سے کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادہ اسد نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، رات کچھ آرام کرنے کے بعد شہزادی سناریہ اپنی 3 کنیزوں روشی، چندہ اور شمامہ کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر کمرے کے باہر کھڑے محافظوں نے شہزادی کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں سنی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، چونکہ انہیں کسی بھی حالت میں شہزادی سناریہ کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں جانے کا حکم نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے یہ اطلاع سب سے پہلے ہمیں دی۔ ہم نے تمہاری والدہ یعنی ملکہ کو جگایا اور انہیں لے کر شہزادی سناریہ کے کمرے کی طرف گئے۔ اس وقت شہزادی سناریہ کے کمرے سے آنے والی چیخیں بے حد تیز ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ان چیخوں کی آواز پورے محل میں گونجنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے شہزادی سناریہ کے کمرے میں کوئی شہزادی اور اس کی کنیزوں پر تشدد کر رہا ہو اور انہیں کوڑوں سے پیٹ رہا ہو۔ ان کی خوفناک چیخوں سے پورا محل بیدار ہو گیا تھا۔ ہمیں تو حیرت اس بات پر ہے کہ شہزادی سناریہ اور اس کی کنیزوں کی چیخوں سے پورا محل تھرا رہا تھا اور محل کا ایک ایک شخص بیدار ہو گیا تھا۔ پھر تم نے ان کی چیخوں کی آواز کیوں نہیں سنی اور تم کیوں نہیں جاگے؟ ان کی خوفناک چیخوں نے محل کے ہر شخص کو بری طرح سے خوف زدہ کر دیا تھا، اور ہم سب شہزادی سناریہ کے کمرے کے پاس جمع ہو گئے۔ میں اور ملکہ نے شہزادی سناریہ کو اس کے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اسے زور زور سے آوازیں دیں، لیکن کمرے میں سے سوائے چیخوں کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تب میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی سناریہ کے کمرے کا دروازہ توڑ دیں۔ نہ جانے ان کے کمرے میں کون تھا جو ان پر ظلم کر رہا تھا۔ میرے حکم پر سپاہیوں نے شہزادی سناریہ کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی شہزادی سناریہ کے کمرے کا دروازہ ٹوٹا، کمرے میں سے آتی ہوئی چیخوں کی آواز یک لخت بند ہو گئی۔ محافظ اور سپاہی نیزے اور تلواریں لیے تیزی سے شہزادی سناریہ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے ہم بھی کمرے میں چلے گئے، اور پھر کمرے کا منظر دیکھ کر ہم جہاں تھے وہیں ٹھٹک کر رک گئے۔ کمرے میں اس قدر خوفناک منظر تھا کہ خوف سے ایک بار تو ہمارا بھی خون خشک ہو گیا۔ اس خونی منظر کو دیکھ کر تمہاری والدہ اور ہمارے ساتھ موجود کنیزوں کے منہ سے خوف بھری چیخیں نکل گئی۔ شہزادی سناریہ کے کمرے میں ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ یہی نہیں، وہاں ہر طرف انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ کہیں کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے تھے، کہیں کٹے پھٹے دھڑ اور کہیں سر۔ وہ تینوں سر ان لڑکیوں کے تھے جو شہزادی سناریہ کی کنیزیں تھیں۔ ان تینوں کو اس بے دردی اور سفاکی سے قتل کیا گیا تھا
کہ ہم سب ان کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھ کر بری طرح سے دہل کر رہ گئے تھے۔ ہم نے جلدی سے ملکہ اور کنیزوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ کمرے میں 6 ہاتھ، 6 ٹانگیں، 3 سر اور 3 ہی دڑ موجود تھے، جو کہ شہزادی سناریہ کی کنیزوں کے تھے۔ شہزادی سناریہ البتہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں لگا جیسے خود شہزادی سناریہ نے اپنی کنیزوں کو اس بے دردی سے ہلاک کیا ہے اور خود وہاں سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ لیکن ابھی ہمارے حکم پر سپاہی کنیزوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے چادروں میں ڈانپ ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے میں یک لک تیز روشنی سی چمک اٹھی۔ اس روشنی کے چمکتے ہی ہم سب جہاں جہاں موجود تھے وہیں پر پتھر کے بت بن گئے۔ ہلنا جلنا تو ایک طرف رہا، ہماری زبانیں بھی جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ابھی ہمیں پتھروں کے بت بنے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے میں ایک بار پھر روشنی چمکی اور کمرے کے ایک عین وسط میں ایک نہایت خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ اس عورت نے نیلے رنگ کا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، سر پر خوبصورت تاج، پیروں میں سنہری رنگ کے جوتے اور اس کی کمر پر بڑے بڑے رنگ برنگے نہایت خوبصورت پر تھے جو کسی پرندے کے پروں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ پتھر کے بت ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں حرکت کر رہی تھیں اور ہم اس خوبصورت پری کو بخوبی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نمودار ہوتے ہی ہم سب کی جانب غور سے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اوہ، تو تم لوگ کنیزوں کی لاشیں اٹھا کر لے جا رہے تھے؟ اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گئی۔ اگر مجھے چند لمحوں کی دیر ہو جاتی تو تم لوگ کنیزوں کی لاشیں اس کمرے سے نکال کر لے جاتے، پھر میں یقیناً مشکل میں پھنس جاتی، اس نے کہا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی طرف آئی جہاں سپاہیوں نے تینوں کنیزوں کے سر ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ شہزادی سناریہ کی کنیزوں، دیکھا میں نے تم سے اور شہزادی سناریہ سے کہا تھا نا کہ تم سب یہاں سے چلی جاؤ۔ اس جگہ جاجاٹا کا پہنچنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تم جب تک اپنے ملک میں اپنے محل میں تھی اس وقت تک محفوظ تھی۔ جیسے ہی تم اپنے محل کو چھوڑ کر یہاں پہنچی، جاجاٹا جادوگر کو پتہ چل گیا اور اس نے نیلی کھوپڑیوں کے ساتھ یہاں پر حملہ کر دیا۔ ان نیلی کھوپڑیوں نے تم سب کو ہلاک کر دیا اور جاجاٹا جادوگر شہزادی سناریہ کو یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شہزادی سناریہ کو سرخ بادلوں کے کالے محل میں لے جائے گا اور پھر وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ شہزادی سناریہ کے خون سے غسل کر لینے کے بعد جاجاٹا جادوگر کی طاقتوں میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس جیسا ظالم شفاق اور بے رحم جادوگر اور زیادہ وحشی اور شیطان بن جائے گا۔ اس کی نیلی شیطانی کھوپڑیوں میں بھی کئی گنا طاقت کا اضافہ ہو جائے گا۔ جاجاٹا جادوگر نیلی کھوپڑی کے ساتھ مل کر ہر بستی، ہر قبیلے اور ہر ملک پر حملہ کرے گا۔ وہ دنیا کے سارے انسانوں کو ہلاک کر کے ان کی کھوپڑیاں حاصل کر لے گا اور اپنے جادو کے زور سے ان کھوپڑیوں کو نیلا کر کے اپنا تابع کرے گا۔ اس طرح وہ دن با دن نیلی شیطانی کھوپڑیوں کو زندہ کرتا جائے گا، یہاں تک کہ ہر طرف انسانوں کی بجائے صرف اور صرف جاجاٹا جادوگر اور اس کی نیلی شیطانی کھوپڑیوں کا راج ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تم تینوں کے سر سوکھ کر نیلی کھوپڑیاں کا روپ دھار کر شیطانی صورت اختیار کر جائیں، میں تم تینوں کھوپڑیوں کو لے جا کر پتال کی سرخ آگ میں پھینک دوں گی۔ جاجاٹا جادوگر کو میں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی کہ وہ شیطانی کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کر سکے۔ خوبصورت پری جلدی جلدی سے کہتی چلی گئی۔ پھر اس نے جلدی سے شہزادی سناریہ کی کنیزوں کے کٹے ہوئے سر اٹھائے اور مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ سلامت، یہ سب باتیں میں نے آپ سب کو سنانے کے لیے کی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ان کٹے ہوئے سروں کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ میرے یہاں سے جاتے ہی آپ سب اپنی اصلی حالتوں میں واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس کمرے سے باہر نکل جائیے۔ آپ لوگوں کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں اس کمرے کو آگ لگا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ جاجاٹا جادوگر یا اس کی نیلی کھوپڑیوں میں سے کوئی اس کمرے میں واپس آئے، میں کمرے کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی ہوں تاکہ اسے میری آمد کا علم نہ ہو سکے۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ نہ آئیں تو اپنے شاہی نجومی موناس کو بلا کر اس سے کہیں کہ وہ سرخ ستاروں کے چاروں گھروں کو چھوڑ کر
زرد ستاروں کے بڑے گھر کے 8ویں خانے میں رہ کر سنہرے برج سے حساب لگائے۔ ججاٹا جادوگر اور اس کی نیلی شیطانی کھوپڑیوں کی ساری طاقتیں وہ جان لے گا۔ یہ کہہ کر وہ کنیز کے سر لے کر جس طرح آئی تھی اسی طرح غائب ہو گئی۔ پری کے غائب ہوتے ہی ہمارے پتھر کے بنے ہوئے جسموں میں جیسے پھر سے جان پڑ گئی۔ جیسے ہی ہم ہلنے جلنے کے قابل ہوئے، ہم نے اس کمرے سے نکلنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ لاشیں دیکھ کر ہم پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ خود کو پتھر بنتے دیکھ کر اور پری کی خوفناک باتوں نے ہم سب کو اس قدر ہراساں کر دیا تھا کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کمرے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے، اسی وقت اس کمرے میں خود بخود آگ لگ گئی۔ آگ اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ آن کی آن میں کمرے میں موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی، یہاں تک کہ کمرے کے دروازے، کھڑکیاں اور دیواریں تک جل کر سیاہ ہو گئی تھیں۔ ان حیرت انگیز اور خوفناک حالات میں ہم سب کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ پھر کہتے کہتے بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے۔ پھر کیا؟ شہزادہ اسد جو انتہائی حیرت اور انہماک سے بادشاہ سلامت کی باتیں سن رہا تھا، جلدی سے بول اٹھا۔ اس وقت شہزادہ اسد کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بادشاہ سلامت کی زبانی ایک کہانی حیرت ناک، دلچسپ اور عجیب و غریب الف لیلہ کی داستان سن رہا ہو، اور ان کا اس طرح اچانک خاموش ہو جانا اسے گراں گزرا ہو۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں سب وزیروں، مشیروں، سپہ سالار اور شاہی نجومی کو طلب کیا۔ یہ سب اس خوفناک واقعات کے چشمدید گواہ تھے۔ میں ان سے اصلاح و مشورہ کرنے لگا۔ پھر ہمیں وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ خوبصورت پری نے ہم سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اصل حالات جاننے کے لیے شاہی نجومی موناز سے پوچھا جائے تو وہ اس عجیب و غریب داستان کی حقیقت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا سکتا ہے۔ ہم نے شاہی نجومی سے اسی وقت حساب لگانے کو کہا۔ شاہی نجومی نے خوبصورت پری کے بتائے ہوئے ستاروں کی چالوں کے مطابق حساب لگانا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد شاہی نجومی نے حساب لگایا، اور پھر حساب لگانے کے بعد شاہی نجومی موناس نے ہمیں جو کچھ بتایا، اسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ اوہ، کیا بتایا تھا نجومی بابا نے؟ شہزادہ اسد نے شاہی نجومی موناس کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ شاہی نجومی موناس، تم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ سب شہزادہ اسد کو بھی بتاؤ۔ وزیر اعظم نے شاہی نجومی کی طرف دیکھتے ہوئے تحکم برے لہجے میں کہا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت یک بارگی کمرے میں تیز روشنی سی چمکی۔ روشنی کے چمکتے ہی اچانک کمرے میں موجود ہر شخص پتھر کا بت بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ شہزادہ اسد کو بھی اپنا جسم پتھر کی طرح سے سخت ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہی نہیں، اس کی زبان بھی جیسے اس کے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ اسد کچھ سمجھتا، اچانک وہاں ایک بار پھر روشنی چمکی اور یک لخت وہاں ایک نہایت خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ شہزادہ اسد کہاں ہے؟ او، یہ رہا۔ آؤ آؤ شہزادہ اسد، میرے ساتھ آؤ جلدی۔ خوبصورت پری نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر شہزادہ اسد پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور اس نے جلدی سے شہزادہ اسد کا ہاتھ پکڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچانک بادشاہ سلامت کے کمرہ خاص سے شہزادہ اسد کو لے کر غائب ہو چکی تھی۔ خوبصورت پری جیسے ہی شہزادہ اسد کو لے کر کمرے سے غائب ہوئی، اسی وقت پتھروں کے بت بنے بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ، وزیر اعظم، سپہ سالار، مشیر اور شاہی نجومی کے جسموں میں جیسے پھر سے جان پڑ گئی۔ سیاہ پہاڑوں میں ہر طرف سیاہ رنگ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ دھواں اس قدر سیاہ اور گاڑھا تھا کہ اس نے ان پہاڑوں کو بھی تقریباً اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ اس سیاہ دھوئیں میں نیلی اور سرخ انسانی کھوپڑیوں کا ایک بہت بڑا محل بنا ہوا تھا۔ محل کی دیواریں، دروازے، کھڑکیاں، حتیٰ کہ زمین تک نیلی اور سرخ چھوٹی بڑی کھوپڑیوں کی ہی بنی ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی جناتی کھوپڑی جس کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ اس کھوپڑی محل کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ ان سب کھوپڑیوں کی آنکھوں میں جیسے شمعیں جل رہی تھیں۔ کھوپڑیوں کے محل کے ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں زرد رنگ کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے عین وسط میں ایک بہت بڑا انسانی ڈھانچہ
الٹا یعنی سر کے بل کھڑا تھا۔ یہ شیطان کا بڑا پیروکار تھا۔ اس کے ہڈیوں کے پنجر کے ساتھ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے سانپ چپکے ہوئے تھے اور ڈھانچے کے عین سینے میں آگ کی بہت بڑی لو جل رہی تھی۔ اس الٹے کھڑے ڈھانچے کے سامنے ایک نہایت بوڑھا شخص، جس کا رنگ بہت کالا تھا، نہایت موتبانہ انداز میں جھکا ہوا تھا۔ اس جادوگر نے سیاہ رنگ کا لمبا سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا سر گنجا، ناک لمبی اور بہت چوڑی تھی۔ گول گال اور نوکیلی ٹھوڑی کے علاوہ اس کی بڑی بڑی اور باہر کو ابلی ہوئی خوفناک آنکھیں اس کو بہت خوفناک ظاہر کر رہی تھیں۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک، ظالم، سفاک اور انتہائی بے رحم جادوگر جاجاٹا جادوگر تھا۔ یہ بھی شیطان کا پیروکار تھا۔ جاجاٹا جادوگر 1000 سال سے زندہ تھا۔ اس کی خوراک انسانی خون اور گوشت تھا۔ جب تک وہ انسانی خون پی نہیں لیتا اور انسانوں کو مار کر ان کا گوشت کھا نہیں لیتا تھا، تب تک اس کی نہ بھوک مٹتی تھی اور نہ پیاس۔ وہ اس وقت الٹے ڈھانچے کی پوجا کر رہا تھا اور جھکے جھکے رکے بغیر نہایت تیزی سے منتر پڑھ رہا تھا۔ الٹے ڈھانچے، میں 1000 سال بعد آپ کے پاس واپس کھوپڑی محل میں آ گیا ہوں۔ ہوش میں آؤ، میں آپ کا خادم جاجاٹا جادوگر ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ منتر پڑھنے کے بعد خوفناک شکل والے جاجاٹا جادوگر نے سیدھے ہو کر الٹے ڈھانچے کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا۔ جیسے ہی جاجاٹا جادوگر نے اتنا کہا، اچانک ڈھانچے کے گرد سیاہ رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ الٹا ڈھانچہ اس سیاہ دھوئیں میں مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹ گیا۔ جب دھواں چھٹا تو ڈھانچہ جو پہلے سر کے بل کھڑا تھا، اب سیدھا یعنی پیروں کے بل کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کا سارا جسم اسی طرح ڈھانچے نما تھا، البتہ اس کا سر اور چہرہ ایک زندہ دیو کا بن چکا تھا۔ اسے سیدھے اور زندہ ہوتا دیکھ کر جاجاٹا جادوگر جلدی سے ایک بار پھر اس کے سامنے نہایت موتبانہ انداز میں جھک گیا۔ 1000 بعد کھوپڑیوں کے محل میں آنا تمہارے لیے مبارک ہو جاجاٹا جادوگر۔ تمہارے یہاں آنے کا مطلب ہے کہ تمہیں سنگ جادو دیوتا کے پجاری نے پتال سے باہر آنے کی اجازت دے دی ہے اور تم نے یقیناً ان کی کامیاب پوجا کی ہوگی۔ دیونما خوفناک چہرے نے جاجاٹا جادوگر کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے نہایت خوفناک لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت بھاری اور گونجدار تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں الٹے ڈھانچے، میں نے سنگ جادو دیوتا کے پجاری سے سنگ جادو کے تمام درجے حاصل کر لیے ہیں۔ پجاری نے مجھے دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر بنا دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی جادوگر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جنوں اور دیووں کو بھی پجاری نے میرا غلام بنا دیا ہے۔ میں اس دنیا کے تمام جنوں، دیووں، پریوں اور جادوگروں کا بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا ہوں۔ جاجاٹا جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ الٹے ڈھانچے نے اس سے پوچھا۔ دنیا کا تاج، جاجاٹا جادوگر نے کہا۔ دنیا کا تاج؟ کیا مطلب؟ الٹے ڈھانچے نے اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ الٹے ڈھانچے، سنگ جادو دیوتا کے پجاری نے مجھے جنوں، دیوں اور پریوں کا بادشاہ تو بنا دیا ہے، مگر بے تاج بادشاہ۔ پجاری نے کہا تھا کہ جب میں دنیا کے سب نیک انسانوں کو ہلاک کر کے اور ان کی کھوپڑیوں کو نیلا کر کے اپنا غلام بناؤں گا، تب وہ مجھے آپ سے دنیا کا تاج لے دیں گے، یعنی جنوں، دیوں اور پریوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی بادشاہ بنا دیں گے۔ پجاری نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کالی پتال سے نکل کر ملک آشان جاؤں، وہاں ان کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہری ہوئی دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی سناریا کو اٹھا کر آپ کے پاس لے آؤں اور آپ کی اجازت سے اس کی بھینٹ آپ کے قدموں میں چڑھا دوں، جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور مجھے وہ طریقہ بتا دیں جس سے میں انسانوں کو بھی اپنا غلام بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس ساری دنیا پر صرف اور صرف میری حکومت ہوگی۔ ساری دنیا کا میں بادشاہ بن جاؤں گا اور آپ چھوٹے شیطان کے بڑے پجاری کی کھوپڑی کو تاج بنا کر میرے سر پر رکھ دیں گے۔ الٹے ڈھانچے، میں نے سنگ جادو دیوتا کے پجاری کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پتال سے نکل کر ملک آشان کا رخ کیا۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ میں جادو کے زور سے
شہزادی سناریہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں شہزادی اپنی 3 کنیزوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ سنگ جادو دیوتا کے پجاری نے مجھے صرف شہزادی سناریہ کو آپ کی خدمت میں لانے کی ہدایت دی تھی۔ وہاں 3 خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر میری بھوک پیاس چمک اٹھی۔ میں نے باری باری ان تینوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا خون پیا اور گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں شہزادی سناریہ جاگ گئی تھی۔ اپنی کنیزوں کی لاشیں اور مجھے ان کا خون پیتے اور گوشت کھاتا دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو کر بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ اس نے اٹھ کر کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں نے جادو کے زور سے اس کے پیر زمین میں گاڑ دیے اور اطمینان سے دوسری لڑکیوں کا خون پیتا اور ان کا گوشت کھاتا رہا۔ پھر میں شہزادی سناریہ کو اٹھا کر یہاں لے آیا۔ پچھلے 2 پہروں سے میں آپ کو ہوش میں لانے کے لیے منتر پڑھ رہا تھا۔ اب آپ ہوش میں آ چکے ہیں، اسی لیے اگر آپ کا حکم ہو تو میں شہزادی سناریہ کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی بھینٹ آپ کے قدموں میں پیش کروں۔ جاجاٹا جادوگر نے جلدی سے کہا۔ غلطی ہو گئی جاجاٹا جادوگر، تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ الٹے ڈھانچے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر جاجاٹا جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ الٹے ڈھانچے، جاجاٹا جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سنگ جادو دیوتا کے پجاری نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم سب سے پہلے شہزادی سناریہ کو لا کر میرے قدموں میں اس کی قربانی دو۔ تم نے شہزادی سناریہ کی قربانی دینے سے پہلے 3 لڑکیوں کو ہلاک کر دیا، خود ہی ان کا خون پی لیا اور ان کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس کے بعد تم شہزادی سناریہ کو میرے لیے لائے ہو۔ بڑے تم ہو یا میں، کسی انسان کا خون مجھے پلانے کی بجائے اپنی پیاس تم پہلے خود ہی مٹائے ہو۔ یہ تمہاری غلطی نہیں تو اور کیا ہے؟ الٹے ڈھانچے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر جاجاٹا جادوگر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اوہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں واقعی بھول گیا تھا کہ پہلے شہزادی سناریہ کو لا کر آپ کے قدموں میں اس کی بھینٹ دینی ہے۔ اس کے بعد مجھے کسی انسان کو مار کر اس کا خون پینے اور گوشت کھانے کی اجازت لینی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے واقعی بہت بڑی بھول ہو گئی۔ جاجاٹا جادوگر نے خوف سے بری طرح سے لرزتے ہوئے کہا، تمہاری یہ غلطی معاف نہیں کی جا سکتی جاجاٹا جادوگر۔ سنگ جادو دیوتا کی پوجا کرنے کے بعد جب تمہیں سنگ جادو دیوتا کی طاقت ملی تو تم خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگ گئے کہ تم مجھے بھول ہی گئے، اور بجائے میرے قدموں میں بھینٹ دینے کے تم نے خود ہی پہلے خون پی لیا اور گوشت کھا لیا۔ کیا میں تمہاری نظر میں اتنا چھوٹا ہوں کہ تم مجھے بھول ہی جاؤ؟ الٹے ڈھانچے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اب تو جاجاٹا جادوگر بری طرح سے بکھلا گیا۔ اس نے الٹے ڈھانچے کی منت سماجت کرنا شروع کر دی۔ اس کے آگے رونے چیخنے چلانے لگا اور گڑ گڑانے لگا، جس پر آخرکار الٹے ڈھانچے کو اس پر رحم آ گیا۔ او نہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ تم شہزادی سناریہ کی میرے قدموں میں قربانی پیش کرو، تم جاؤ اور جا کر ان 3 لڑکیوں کو جنہیں تم نے ہلاک کیا ہے کے سر لا کر میرے قدموں میں رکھو، اور پھر شہزادی سناریہ کی گردن کاٹ کر اس کا خون میرے بدن پر ڈال دو۔ تب میں تمہیں وہ منتر بتاؤں گا کہ تم کس طرح جنوں، دیوں اور پریوں کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کے بادشاہ بن سکتے ہو۔ الٹے ڈھانچے نے کہا۔ اس کی بات سن کر جاجاٹا جادوگر خوش ہو گیا۔ الٹے ڈھانچے، تم بڑے ہو، تم واقعی جادو کے سب سے طاقتور اور بڑے ڈھانچے ہو۔ میں ابھی ملک آشان جاتا ہوں اور ان 3 کنیزوں کے سر لے آتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ الٹے ڈھانچے سے اجازت لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ اسد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر تنی ہوئی تھی۔ وہ بددستور خود کو پتھر کا بت بنا محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہونٹ بھی آپس میں جڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ منہ سے آواز نکالنے میں کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ جیسے ہی خوبصورت پری سے شاہی کمرے سے لے کر غائب ہوئی تھی، شہزادہ اسد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو اور وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہو۔
ہوا کے تیز تھپیڑوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ فضا میں نہایت تیزی سے کسی طرف اڑتا جا رہا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خوبصورت پری کون تھی جو اچانک اس وقت وہاں آئی تھی۔ جب شاہی نجومی سے بادشاہ سلامت کی باتوں کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ کہنے ہی لگا تھا، وہ کیسی روشنی تھی جس کی وجہ سے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور جیسے وہ پتھر کا بت بن کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ خوبصورت پری وہاں نمودار ہوئی تھی۔ اس نے اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اور پھر اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا، اسی وقت شہزادے کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ جیسے آسمان میں اڑنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کافی سوچ بچار کرتا رہا لیکن اسے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر اسی طرح ہوا کے دوش پر اڑتے رہنے کے بعد اس کے پیر جیسے پھر سے زمین پر آ لگے۔ شہنشاہ جنات، میں گل پری آپ کے حکم سے ملک آشان کے شہزادہ اسد کو لے آئی ہوں۔ اچانک شہزادہ اسد کی سماعت سے اس پری کی آواز ٹکرائی جو اسے پتھر کا بت بنا کر شاہی کمرے سے لائی تھی۔ بہت خوب شہزادی گل پری، ایک انتہائی باری اور گرجدار آواز سنائی دی۔ اسی وقت شہزادہ اسد کے جسم میں جیسے زندگی کی لہریں دوڑنے لگیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے سیاہ چادر کا پردہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد شہزادہ اسد نہ صرف اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا بلکہ اس کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی تھیں۔ وہ خود کو ایک بہت بڑے اور سیاہ پتھروں کے حال نما کمرے میں پا کر حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر مور کی شکل کا ایک نہایت خوبصورت تخت تھا۔ تخت پر ایک خوفناک شکل والا جن زرق برق لباس پہنے اور سر پر خوبصورت تاج سجائے نہایت شان سے بیٹھا تھا۔ شہزادہ اسد کے دائیں بائیں درباریوں کے سے انداز میں خوفناک شکلوں والے جن اپنے اپنے عہدوں کے مطابق بادشاہوں کے درباریوں، وزیروں اور مشیروں کی طرح کھڑے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار میں کئی خوبصورت پریاں بھی موجود تھیں، جن میں دو خوبصورت پریاں تخت پر بیٹھے ہوئے بڑے جن کے عقب میں کھڑی بڑے بڑے مور پنکھوں سے اسے ہوا جل رہی تھی۔ وہ خوبصورت پری جو شہزادہ اسد کو یہاں لائی تھی اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ان خوفناک شکلوں والے جنوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہزادہ اسد بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے تخت پر بیٹھے ہوئے جن سے اور پھر لانے والی خوبصورت پری کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ گھبراؤ نہیں شہزادے، تم اس وقت جنوں کے بادشاہ اغلانا جن کے دربار میں موجود ہو۔ شہنشاہ جنات کے حکم سے میں تمہیں یہاں لائی ہوں۔ ہم تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ خوبصورت پری جس کا نام شہزادی گل پری تھا نے مسکرا کر شہزادہ اسد سے کہا، ہماری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے شہزادے، ہمیں تم اپنا دوست سمجھو۔ ہم نے تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ شہنشاہ جنات نے شہزادہ اسد کو مخاطب کر کے نہایت حلیمی سے کہا، مگر اس طرح کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے یہاں؟ میرا بھلا جنات کی دنیا میں کیا کام؟ شہزادہ اسد نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، اس وقت اس دنیا کے تمام جن، دیو اور انسان شدید خطرے میں ہیں بیٹا، اور اس خطرے کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ شہنشاہ جنات نے کہا، میں؟ کیا مطلب؟ شہزادہ اسد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہزادہ اسد، تمہارے محل سے دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی سناریا اغوا کر لی گئی ہے اور اس کی 3 کنیزوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اصل میں ایک انتہائی بے رحم، ظالم اور خوفناک انسان جادوگر جس کا نام جاجاٹا جادوگر ہے، شیطان کے ایک جال سنگ جادو بت کی 1000 سال کی پوجا کر کے شیطان کو خوش کرنے کے بعد اس بت کے بجاری سے بڑے بڑے سنگ جادو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سنگ جادو بت کے پجاری نے اسے دنیا کے تمام جنوں، دیووں اور پریوں کا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور اسے پتال سے نکال کر دنیا میں بیچ دیا ہے۔ جاجاٹا جادوگر جو ہزاروں سالوں سے زندہ ہے اب ایک بدروح بن چکا ہے۔
اس نے پوری دنیا کے جنوں، دیوں، پریوں اور انسانوں کو اپنا تابع بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ سنگ جادو بت کے پجاری نے اس سے کہا ہے کہ اگر وہ جنوں، دیوں اور پریوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی بادشاہ بننا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کو لے جا کر جادوگروں کے دوسرے بڑے شیطان الٹے ڈھانچوں کے قدموں میں اس کی بھیڑ دے، جس سے وہ الٹا ڈھانچہ خوش ہو کر اسے وہ منتر بتا دے گا جس سے وہ انسانوں کو بھی اپنے تابع کر لے گا۔ جاٹا جادوگر نے اپنے جادو سے معلوم کر لیا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی شہزادی سناریہ ہے، جو ان دنوں تمہارے ملک میں سیر و تفریح کے لیے گئی ہوئی تھی۔ بیٹا، جاٹا جادوگر کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دنیا میں جاتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ شہزادی سناریہ کو لے جا کر الٹے ڈھانچے کے آگے بین چڑھائے، مگر جاٹا جادوگر جس کی خوراک انسانی خون اور گوشت ہے، جب شہزادی سناریہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہاں اس نے شہزادی سناریہ کی کنیزوں کو دیکھ لیا تھا۔ شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ سنگ جادو بت کے پجاری کے احکامات بھول گیا تھا۔ اس نے شہزادی سناریہ کی کنیزوں کو ہلاک کر کے ان کا گوشت کھایا اور خون پی کر شہزادی کو اپنے ساتھ الٹے ڈھانچے کے پاس لے گیا، جس نے اسے شہزادی سناریہ کی بھینٹ لینے سے انکار کر دیا کہ اس نے پہلے انسانوں کا خون خود کیوں پیا۔ بہرحال جاٹا جادوگر نے اس کی منت سماجت کی، تب وہ جاٹا جادوگر کی بات مان گیا۔ اس نے جاٹا جادوگر کو ہدایت دی کہ وہ اب ان تینوں کنیزوں کے سر لا کر اس کے پیروں میں رکھے جن کو اس نے ہلاک کیا تھا، پھر وہ شہزادی سناریہ کی بھینٹ قبول کرے گا۔ مگر میری بیٹی شہزادی گل جو یہ سب کچھ جان گئی تھی، اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاٹا جادوگر کے لوٹنے سے پہلے ہی شہزادی سناریہ کے کنیزوں کے کٹے ہوئے سر شہزادی سناریہ کے کمرے سے اٹھائے اور پتال کی آگ میں پھینک کر جلا دیے، اور اس کمرے کو بھی آگ لگا دی جہاں ان لڑکیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ جاٹا جادوگر جب ان لڑکیوں کے سر حاصل کرنے میں ناکام رہا تو تب وہ دوبارہ اپنے الٹے ڈھانچے کے پاس گیا، جس پر الٹا ڈھانچہ اس پر اور غضبناک ہو گیا۔ اس نے جاٹا جادوگر کو اپنے کھوپڑیوں کے محل سے نکال دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اب اس وقت تک اس کو وہ منتر نہیں دے گا جس سے دنیا کے جن، دیو اور انسان اس کے تابع ہو سکتے ہیں، جب تک کہ وہ شہزادی گل پری کو ہلاک کر کے اس کا سر کاٹ کر اس کے سامنے نہیں لاتا۔ بیٹا، شہزادی گل پری میری بیٹی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی نیک اور بڑے بزرگ جن بابا کا سایہ ہے۔ جن بابا نے ان حالات سے شہزادی گل پری کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اسی لیے شہزادی گل پری نے انسانوں کی دنیا میں جا کر شہزادی سناریہ اور اس کی کنیزوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ 1 ماہ تک اپنے ملک میں اپنے محل میں رہیں۔ اس محل کے گرد میری بیٹی نے جن بابا کے حکم سے ایک حصار باندھ دیا تھا، جس کی وجہ سے جاٹا جادوگر اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن شہزادی سناریہ چونکہ بے حد خود سر اور ضدی تھی، اسی لیے اس نے شہزادی گل پری کی بات نہ مانی اور وہ اپنے محل میں اپنی کنیزوں کے ساتھ نکل گئی اور تمہارے ملک چلی گئی۔ اسی رات جاٹا جادوگر وہاں آ پہنچا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، مگر اس جادوگر سے غلطی ہو گئی اور وہ شہزادی سناریہ کو لے جا کر الٹے ڈھانچے کے سامنے اس کی بھینٹ دینے سے پہلے 3 لڑکیوں کو ہلاک کر کے اپنی بھوک پیاس مٹا بیٹھا۔ الٹے ڈھانچے کو علم ہو گیا تھا کہ اس کے راستے میں جنوں کے بڑے بزرگ جن بابا شہزادی گل کے ذریعے حائل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اس نے جاٹا جادوگر کو حکم دیا ہے کہ وہ شہزادی گل کو ہلاک کر دے۔ ادھر ہماری بیٹی کو جن بابا نے حکم دیا تھا کہ وہ جا کر تمہیں یہاں لے آئے، تم یعنی شہزادہ اسد اگر چاہے تو وہ اس خوفناک اور ظالم جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ اس جادوگر کی موت کی لکیر تمہارے ہاتھ پر موجود ہے۔ اسی لیے بیٹا، تمہیں اتنی جلدی میں یہاں لایا گیا ہے۔ شہزادی گل پری پر چونکہ جن بابا کا سایہ ہے، اسی لیے ابھی تک جاٹا جادوگر اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن جن بابا کے مطابق اگر جاٹا جادوگر شیطان جادوگر کی نیلی کھوپڑی جو اسے سنگ پجاری نے دی تھی کو
جگانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ شہزادی گل تک نہ صرف پہنچ جائے گا بلکہ شہزادی کو ہلاک بھی کر ڈالے گا۔ نیلی کھوپڑی ایک ایسے شیطان جادوگر کی کھوپڑی ہے جس کی گندی طاقتوں کا جن بابا مقابلہ کر کے خود کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پہلے کہ ججاٹا جادوگر نیلی شیطانی کھوپڑی کو زندہ کرے، جن بابا کا حکم ہے کہ تم ججاٹا جادوگر کو ہلاک کر دو۔ یہ کہہ کر شہنشاہ جنات خاموش ہو گیا۔ ان کی باتیں سن کر شہزادہ اسد یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہو۔ اس کے چہرے پر سے گھبراہٹ اور پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگر یہ نیک جن بابا کا حکم ہے تو میں ان کا حکم ضرور مانوں گا، لیکن میں ججاٹا جادوگر کو تلاش کہاں کروں گا؟ اور پھر میں ایک عام سا انسان ہوں، کیا میں ایک بڑے جادوگر کا مقابلہ کر سکوں گا؟ شہزادہ اسد نے شہنشاہ جنات کی بات پوری طرح سن اور سمجھ لینے کے بعد کہا، اس کے لیے میں تمہاری مدد کروں گی شہزادہ حضور۔ ججاٹا جادوگر کی ہلاکت کے لیے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شہزادی گل پری نے شہزادہ اسد سے مخاطب ہو کر کہا، او مگر کیسے؟ شہزادہ اسد نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ جن بابا نے ججاٹا جادوگر تک پہنچنے اور اسے ہلاک کرنے کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ شہزادی گل پری نے مسکرا کر کہا اور اسے بتانے لگی کہ ججاٹا جادوگر تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اسے اور شہزادہ اسد کو کیا کرنا ہوگا۔ 4 سرخی مائل سفید گھوڑوں کی رت پر شہزادہ اسد گھوڑوں کی لگامیں ہاتھ میں لیے جمع کھڑا تھا اور گھوڑے شہزادہ اسد کو لیے ایک میدان میں برق رفتاری سے باگے چلے جا رہے تھے۔ رت کے عین اوپر شہزادی گل پری اپنے خوبصورت پر پھیلائے اڑ رہی تھی۔ شہزادہ اسد 4 گھوڑوں والی رت کو پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی طرح سے دوڑا رہا تھا۔ شہنشاہ جنات اور شہزادی گل پری سے صلاح مشورے کرنے کے بعد شہزادہ اسد نے بخوشی ان کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ پھر شہنشاہ جنات سے اجازت لے کر شہزادی گل پری نے شہزادہ اسد کا ہاتھ پکڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد شہزادی گل پری شہزادہ اسد کو ایک بڑے میدان میں لے کر نمودار ہوئی۔ اس میدان میں سرخی مائل سفید گھوڑوں کی رت پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ شہزادی گل پری کے کہنے پر شہزادہ اسد اس رت پر چڑھ گیا اور اس نے گھوڑوں کی لگامیں تھام لی اور پھر اس نے گھوڑوں کو شہزادی کے کہنے پر ایک طرف بگانا شروع کر دیا۔ اسی وقت شہزادی گل پری نے زمین سے زگند بری اور شہزادہ اسد کے عین سر پر بلند ہو کر اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگی۔ شہزادی صاحبہ، آپ مزے سے فضا میں کسی پرندے کی طرح اڑ رہی ہیں اور میں رت پر کھڑا بری طرح سے تھک گیا ہوں۔ آپ جنوں کی شہزادی ہیں، کیا میرا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں اپنی طرح اڑاتے ہوئے مجھے سرخ جنگل میں نہیں لے جا سکتی؟ شہزادہ اسد نے سر اٹھا کر چیختے ہوئے شہزادی گل پری سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ گھوڑے اصل میں جن ہیں شہزادہ حضور، اور یہ جن بابا کے خاص محافظ ہیں۔ جن بابا نے ان کو گھوڑے بنا کر اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ سہ رنگ جنگل کہاں ہے، جہاں سے آپ کو پہلے سرخ جنگل میں کالے جن کو ہلاک کر کے اس کی چمکدار تلوار، پھر کالے جنگل میں دوسرے کالے جن کو ہلاک کر کے اس کا تیر نما سینگ، اور پھر نیلے جنگل میں جا کر آپ کو تیسرے کالے جن کو مار کر اس سے سرخ موتی حاصل کرنا ہوگا، اور آخر میں ہمیں ججاٹا جادوگر تک پہنچنا ہے۔ ان سب جگہوں اور راستوں کے بارے میں یہ گھوڑے جانتے ہیں۔ شہزادی گل پری نے شہزادہ اسد کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمارا مزید کتنا سفر باقی ہے؟ ہم سرخ جنگل میں کب پہنچیں گے؟ شہزادہ اسد نے پوچھا۔ جن بابا کے محافظ جن گھوڑے بنے ہوئے ہیں اور گھوڑے بے زبان ہوتے ہیں، میں ان سے آپ کے سوال کا جواب کیسے پوچھوں؟ شہزادی گل پری نے ہنس کر کہا کہ شہزادی گل اس کی بات کا صحیح جواب نہیں دینا چاہتی، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا۔ مسلسل اور کئی گھنٹے اسی طرح سفر کرتے ہوئے شہزادہ اسد بری طرح سے تھک گیا تھا، لیکن اس نے شہزادی گل سے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ 2 گھنٹے مزید سفر کرنے کے بعد دور شہزادہ اسد کو ایک جنگل کے آثار دکھائی دینے لگے۔ جنگل میں جیسے ہر طرف سرخی پھیلی ہوئی تھی،
جنگل کے بڑے بڑے اور اونچے درخت سرخ رنگ کے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں یوں سرخ جنگل قریب آتا جا رہا تھا، گھوڑوں کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی جنگل کے کنارے پر پہنچے گھوڑے رک گئے۔ شہزادہ اسد اچھل کر رت سے نیچے اتر آیا۔ اسی اثنا میں گل پری بھی نیچے آ گئی تھی۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا، اسی وقت اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک خنجر آ گیا۔ یہ لو شہزادہ اسد، یہ بقام جادوگر کا خنجر ہے۔ سرخ جنگل میں جا کر جب تمہارا کالے جن سے مقابلہ ہو تو اس خنجر کو اس کی دائیں آنکھ میں مار دینا۔ اس طرح کالا جن مر جائے گا اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس جن کی راکھ کو جب تم خریدو گے تو تمہیں اس کی مقدس تلوار مل جائے گی۔ تلوار لے کر تم سیدھے ناک کی سیدھ میں چلتے جانا۔ 100 قدم بعد تم جب دائیں طرف مڑو گے تو تم خود بخود جنگل سے باہر نکل آؤ گے۔ یاد رکھنا، جب تم چلنا شروع کرو گے تو تمہیں طرح طرح کی آوازیں سنائی دیں گی۔ آوازیں خوفناک بھی ہوں گی، درد میں ڈوبی ہوئی بھی، اور تمہارے اپنوں کی بھی، یہاں تک کہ میں بھی تمہیں پکاروں اور تمہیں پلٹ کر دیکھنے کو کہوں تو بھی تم مت رکنا اور سیدھے چلتے رہنا۔ اگر تم سے ذرا بھی چوک ہو گئی اور تم نے کسی طرف پلٹ کر دیکھ لیا تو تم ہمیشہ کے لیے اس جنگل کے قیدی بن کر رہ جاؤ گے، جہاں سے تمہیں شہنشاہ جنات بھی نہیں نکال سکیں گے۔ شہزادی گل پری نے شہزادہ اسد کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیے شہزادی صاحبہ، آپ کی ہدایت پر میں حرف بہ حرف عمل کروں گا۔ شہزادہ اسد نے اس کے ہاتھ سے چمکدار خنجر لے کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، خوب، اب تم جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ شہزادی گل پری نے مسکرا کر اسے دعا دی اور شہزادہ اسد جواباً مسکرا کر اور سر کو قدرے خم کرتا ہوا سرخ جنگل کی طرف چل دیا۔ سرخ جنگل کے درخت، پتے، شاخیں، وہاں کی زمین جھاڑ جھنکار، حتیٰ کہ اس جنگل میں موجود پرندے اور جانور بھی سرخ رنگ میں نہائے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں موجود ہر چیز خون سے بنی ہوئی ہو۔ شہزادہ اسد شہزادی گل کا چمکدار خنجر لیے کافی دیر سے ادھر ادھر گھومتا ہوا کالے جن کو تلاش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک جن اسے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ او نہیں، اس خونی جنگل میں کالا جن تو کیا، کالے رنگ کا ایک ننھا سا مکوڑا بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ پتہ نہیں کالا جن اس جنگل میں ہے بھی یا نہیں۔ کالے جن کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ۔ شہزادہ اسد نے پہلے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر سر جھٹک کر زور زور سے کالے جن کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کون ہے؟ کس نے مجھے پکارا ہے؟ او آدم زاد، تو یہ تم ہو جس نے مجھے آوازیں دی ہیں۔ اچانک ایک گرجتی ہوئی خوفناک آواز سنائی دی اور شہزادہ اسد تیزی سے پلٹا۔ اپنے عقب میں سیاہ رنگ کے گوشت کے پہاڑ کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ کالا جن انتہائی بد شکل اور خوفناک تھا۔ اس کا قد بے حد اونچا تھا اور وہ شہزادہ اسد کے مقابلے میں ایک اونچے پہاڑ کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن تلواروں کے پھلوں کی طرح بے حد لمبے اور مڑے ہوئے تھے۔ ارے باپ رے، یہ کالا جن ہے، اتنا اونچا! شہزادی گل کا خنجر اس کی دائیں آنکھ میں مارنے کے لیے تو مجھے پہاڑ پر چڑھ کر اس کے مقابل آنا پڑے گا۔ اس کی شکل دیکھ کر شہزادہ اسد نے قدرے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، تمہارا وجود تو میری ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہے آدم زاد۔ تمہیں اگر میں اٹھا کر اپنے منہ میں رکھوں تو میری ایک داڑھ بھی تمہارے خون سے گیلی نہیں ہوگی۔ میں 1000 انسان کھا لوں تب کہیں جا کر میری بھوک پیاس مٹتی ہے۔ مرنے کے لیے ہی اکیلے ہی آئے ہو یا اور بھی آدم زاد ہیں تمہارے ساتھ؟ کالے جن نے جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا تو تمہاری نظر بے حد کمزور ہے یا پھر تمہیں نظر ہی نہیں آتا، یعنی تم اندھے ہو۔ اچانک شہزادہ اسد نے اپنے ذہن میں آنے والے ایک خیال کے تحت کہا، کیا مطلب؟ کیا بک رہے ہو؟ کالا جن دھاڑا، احمق جن، میں اکیلا نہیں ہوں، میں تمہارے لیے اپنے ساتھ 1000 انسان لایا ہوں۔ نیچے جھک کر دیکھو، کیا تمہیں میرے ساتھ کھڑے دوسرے انسان دکھائی نہیں دے رہے؟ شہزادہ اسد نے کہا، 1000 انسان؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو تم اکیلے ہی دکھائی دے رہے ہو۔ کالے جن نے حیرانی سے کہا اور نیچے کو جھکایا
اور نیچے جھکو، میں جن انسانوں کو اپنے ساتھ لایا ہوں وہ بے حد ننھے ننھے یعنی بونے ہیں، تم چونکہ بے حد اونچے ہو اسی لیے وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ شہزادہ اسد نے کہا، جن حیرت سے آنکھیں پھاڑے اور نیچے جھک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، لیکن اب بھی وہ اتنا اونچا تھا کہ شہزادہ ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کی آنکھ میں نہیں مار سکتا تھا۔ کہاں ہے بونے انسان؟ مجھے تو تمہارے سوا دوسرا کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا۔ کالے جن نے حیرانی سے کہا، نیچے لیٹ کر دیکھ لو۔ شہزادہ اسد نے اسے مشورہ دیا۔ جن سر ہلا کر اوندھا لیٹ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ زمین کو دیکھنے لگا۔ شہزادہ اسد کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ یوں ہی کالے جن نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، اسی وقت شہزادہ اسد نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اچھل کر شہزادی گل پری کا چمکدار خنجر اس کی دائیں آنکھ میں مار دیا۔ جیسے ہی خنجر جن کی آنکھ میں لگا، کالے جن کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ یک لخت بری طرح سے الٹ کر دوسری طرف ہو گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے تڑپنے کی وجہ سے جنگل کے سرخ درخت ٹوٹ کر گرنے لگے اور زمین اس بری طرح سے ہلنے لگی جیسے بنجال آ رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ساکت ہوا، اس کے جسم پر ایک شعلہ سا چمکا اور دوسرے ہی لمحے وہ راہ کا ڈیر بن گیا۔ تب شہزادہ اسد آگے بڑھا اور کالے جن کے جسم کی راکھ میں سے ایک چمکدار تلوار ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک باریک پھل والی انتہائی چمکدار تلوار مل گئی۔ اس نے جلدی سے تلوار اٹھائی اور اسے لے کر راہ کے ڈیر سے باہر آ گیا۔ پھر جس طرف اس کا منہ تھا اسی طرف اس نے ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا۔ اسے ہر طرف سے نہایت خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ چیخیں اس قدر ڈراؤنی اور خوفناک تھیں کہ یک بارگی تو شہزادہ اسد کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر وہ قدم گنتا ہوا چلتا رہا۔ خوفناک آوازوں کے بعد اسے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ وہ شہزادہ اسد کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر اذیت اور کرب تھا کہ کئی بار شہزادہ اسد کا دل چاہا کہ وہ پلٹ کر دیکھے، مگر پھر اسے شہزادی گل پری کی ہدایات یاد آ گئی تو وہ سر جھٹک کر اسی طرح قدموں کو گنتا ہوا آگے کی طرف چلتا رہا۔ 100 قدم چلنے کے بعد وہ یکدم دائیں طرف پلٹ پڑا اور پھر خود کو جنگل کے باہر شہزادی گل پری اور 4 گھوڑوں والی رت کے قریب پا کر حیران رہ گیا۔ شاباش شہزادہ اسد، تم نے سرخ جنگل کے کالے جن سے لڑے بغیر جس طرح عقل مندی سے اسے ہلاک کیا ہے، میں تم سے بہت خوشی ہوں۔ آؤ اب تمہیں میں کالے جنگل میں پہنچا دوں۔ شہزادی گل پری نے شہزادہ اسد کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور شہزادہ اسد مسکرا کر 4 گھوڑوں والی رت پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے گھوڑوں کی لگامیں تھامی، گھوڑے یک بارگی زور سے ہنہنائے اور دوسری طرف پلٹ کر ایک بار پھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اسی وقت شہزادی گل پری نے دونوں پر پھیلائے اور اچک کر فضا میں بلند ہو گئی اور ایک بار پھر شہزادہ اسد کی رت کے اوپر اڑنے لگی۔ جناتی گھوڑے بجلی کی سی رفتار سے سیاہ پہاڑوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ شہزادہ اسد گھوڑوں کی لگامیں تھامے رت پر جمع کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار تھے۔ شہزادی گل پری بدستور پنکھ مارتی ہوئی اس کے اوپر اڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی بے پناہ تھکاوٹ طاری تھی۔ جس طرح شہزادہ اسد نے سرخ جنگل کے کالے جن کو ہلاک کیا تھا، بالکل اسی طرح اس نے کالے اور پھر نیلے جنگل میں جا کر کالے جنوں کو بے وقوف بنا کر ہلاک کیا اور ان سے ان کا سینگ نما تیر اور پھر سرخ موتی حاصل کر لیا تھا۔ پہلے جن کی طرح دوسرے کالے جن بھی شہزادہ اسد کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے تھے۔ اب شہزادہ اسد کے پاس تینوں چیزیں موجود تھیں جن کی مدد سے اسے جاجاٹا جادوگر کو ہلاک کرنا تھا۔ شہزادی گل پری کے مطابق جاجاٹا جادوگر اس وقت کالے پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑی غار میں بیٹھا نیلی شیطانی کھوپڑی کو زندہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیلی شیطانی کھوپڑی کو زندہ کر لے، شہزادہ اسد اسے ہر حال میں ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ تھکے ہونے کے باوجود وہ ججاٹا جادوگر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جیسے ہی کالے پہاڑوں کا سلسلہ ختم ہوا، گھوڑے رک گئے۔ ٹھیک اسی وقت کالے پہاڑوں میں بڑی بڑی اور خوفناک بلائیں نکل نکل کر ان کی طرف آنے لگیں۔ وہ اچھل اچھل کر نہایت خوفناک انداز میں چیختی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان بلاؤں کے جسم اور منہ بے حد بڑے بڑے تھے۔ کوئی بلا ہاتھی جیسی تھی، کوئی گینڈے جیسی، کسی کی شکل مگرمچھ جیسی تھی اور کوئی بلا شیر جیسی نظر آ رہی تھی۔ البتہ ان کی ٹانگیں گھوڑوں کی طرح پتلی پتلی تھیں۔ جیسے ہی پہاڑوں سے بلائیں نمودار ہوئیں اور شہزادہ اسد رت سے نیچے اتر آیا، اسی وقت اس کی رت کے آگے جتے ہوئے گھوڑوں نے یکدم خوفناک جنوں کا روپ دھار لیا۔ شہزادے، نیلے جنگل کے کالے جن کا سرخ موتی اپنے منہ میں رکھ لو، تم ان بلاؤں کی نگاہوں سے غائب ہو جاؤ گے۔ وہ سامنے موجود پہاڑی غار میں چلے جاؤ۔ ججاٹا جادوگر اسی غار میں موجود ہے۔ اس کو سرخ جنگل کے کالے جن کی چمکدار تلوار سے ہلاک کر دینا اور کالے جنگل کے کالے جن کے تیرنما سینگ کو نیلی کھوپڑی میں مار دینا۔ اس طرح نہ صرف ججاٹا جادوگر ہلاک ہو جائے گا بلکہ نیلی شیطانی کھوپڑی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جلدی کرو، ججاٹا جادوگر کی محافظ بلائیں قریب آ رہی ہیں۔ میں اور جن بابا کے محافظ جن ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان سب کو بھی ہلاک کرنا بے حد ضروری ہے۔ شہزادی گل پری نے چیخ کر شہزادہ اسد سے کہا۔ شہزادہ اسد نے جلدی سے پٹکے میں اڑسا ہوا کالے جن کا سرخ موتی نکالا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ خوفناک بلائیں اب اس کے قریب پہنچ گئی تھیں، مگر پھر وہ شہزادہ اسد کے قریب سے یوں گزرنے لگیں جیسے شہزادہ اسد انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہو۔ خوفناک بلاؤں نے انتہائی غضبناک اور خوفناک انداز میں چیختے ہوئے شہزادی گل پری اور جن بابا کے محافظ جنوں پر حملہ کر دیا، مگر شہزادی گل پری اور جن بابا کے محافظ جن پہلے سے ہی تیار تھے۔ شہزادی گل پری فضا میں معلق ہو کر فوج کے کسی سالار کی طرح جن بابا کے محافظ جنوں کو ہدایت دینے لگی۔ جن بابا کے محافظ جن بجلی کسی تیزی سے ان بلاؤں پر ٹوٹ پڑے۔ ان جنوں کے ہاتھوں اور پیروں سے لمبے لمبے تیز دھار ناخن نکل آئے تھے، جن سے انہوں نے ان بلاؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر شہزادی گل پری کی ہدایت پر ایک جن فضا میں معلق ہو کر اپنے منہ سے ان بلاؤں پر آگ پھینکنے لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آگ جس بلا پر پڑتی وہ یک لخت جل کر راکھ ہو جاتی۔ شہزادہ اسد چند لمحے ان خوفناک لڑائی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پلٹ کر تیزی سے سامنے موجود ایک پہاڑ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جس کا ایک غار اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس پہاڑ تک پہنچ گیا اور پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار بے حد کشادہ اور روشن تھا۔ غار کی دیواروں پر جگہ جگہ مشعلیں جل رہی تھیں۔ شہزادہ اسد تلوار اور تیز نما لمبا سا سینگ لیے غار میں نہایت احتیاط سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کالے جن کا سرخ موتی بدستور اس کے منہ میں تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک بڑا سا سرخ رنگ کا چبوترا دکھائی دیا۔ اس چبوترے پر ایک خوفناک شکل والا جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے نیلے رنگ کی ایک کھوپڑی پڑی تھی جس پر ایک چراغ جل رہا تھا۔ جادوگر اس کھوپڑی پر منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ خوفناک شکل والے جادوگر کو دیکھ کر شہزادہ اسد سمجھ گیا کہ یہی وہ ججاٹا جادوگر ہے جسے وہ یہاں ہلاک کرنے آیا ہے۔ وہ تیزی سے چبوترے پر آ گیا۔ کون ہے یہاں؟ یوں ہی شہزادہ اسد چبوترے پر چڑھا۔ غار میں روشن مشعلیں جلنے بجھنے لگیں تو ججاٹا جادوگر نے چونک کر اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گرج کر کہا، لیکن چونکہ شہزادہ اسد سرخ موتی کی وجہ سے اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے وہ پریشان ہو گیا۔ غار میں روشن شمعوں کا جلنا بجھنا بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کوئی منتر پڑھنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت شہزادہ اسد تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے اس کے تن سے اس کی گردن اڑا دی۔
جاجاٹا جادوگر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری اور اس کا بے سر کا دھڑ خون کے فوارے چھوڑتا ہوا دھڑم سے گر پڑا۔ چبوترے پر چونکہ کسی جانور کے خون کا لیپ کیا گیا تھا، اسی لیے شہزادہ اسد بھی نہ سنبھل سکا۔ اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی گر گیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نیلی شیطانی کھوپڑی کو چھو گیا۔ نیلی کھوپڑی پر پڑا ہوا چراغ نیچے گر کر بجھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے شیطانی کھوپڑی وہاں سے یک لخت غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ شیطانی کھوپڑی کہاں گئی؟ شہزادہ اسد نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن نیلی کھوپڑی اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ شہزادہ اسد نے غار کو اچھی طرح دیکھا، مگر نیلی کھوپڑی سے کہیں دکھائی نہ دی۔ البتہ اسے غار کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ضرور مل گئی تھی جو بے ہوش تھی۔ شہزادے نے منہ سے سرخ موتی نکال کر دوبارہ اپنے پٹکے میں رکھ لیا۔ شہزادہ اسد نے اسے ہوش میں لا کر اس کے بارے میں پوچھا تو اس لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ شہزادی سوناریا ہے جسے جاجاٹا جادوگر اٹھا کر یہاں لایا تھا۔ شہزادہ اسد نے اسے تسلی دی اور اسے بتایا کہ وہ گھبرائے نہیں، اس نے جاجاٹا جادوگر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ شہزادی سوناریا بے حد خوف زدہ تھی۔ شہزادہ اسد نے جب اسے جاجاٹا جادوگر کی لاش اور اس کا کٹا ہوا سر دکھایا تب کہیں جا کر اسے تسلی ہوئی۔ شہزادہ اسد شہزادی سوناریا کو لے کر غار سے باہر آ گیا۔ غار کے باہر اس کے سفید گھوڑوں والی وہ رت تیار کھڑی تھی۔ شہزادی گل پری بھی وہاں موجود تھی۔ پہاڑوں پر بلاؤں کا نام و نشان بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شاید جن بابا کے محافظ جنوں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا تھا، اسی لیے جن دوبارہ گھوڑے بن کر رت کے آگے جتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جلدی کرو شہزادے، شہزادی سوناریا کو لے کر رت پر سوار ہو جاؤ۔ شیطانی نیلی کھوپڑی کو تم مارنے میں ناکام رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ ہو کر یہاں آ جائے، شہزادی گل پری نے چیخ کر کہا۔ شہزادہ اسد نے حیران اور پریشان شہزادی سوناریا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر جلدی سے رت پر سوار ہو گیا۔ اس نے شہزادی سوناریا کو جلدی جلدی ساری بات بتائی اور اسے شہزادی گل پری کے بارے میں بھی بتا دیا، جس سے شہزادی سوناریا اسی قدر مطمئن ہوئی۔ شہزادہ اسد نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے گھوڑوں کی لگام پکڑ لی۔ دوسری لگام اس نے شہزادی سوناریا کو پکڑا دی۔ اسی وقت گھوڑے ہنہنائے اور انہیں لے کر بجلی کی سی تیزی سے سامنے کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ شہزادی گل پری بھی اڑتی ہوئی ان کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ ابھی وہ پہاڑوں سے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کے سروں پر نیلے رنگ کی شیطانی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ نیلی کھوپڑی تیزی سے گھوم رہی تھی۔ اس کے منہ، ناک اور آنکھوں کے سوراخوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ شیطانی نیلی کھوپڑی، شہزادی گل پری نے نیلی کھوپڑی کو دیکھ کر چلا کر کہا۔ اسی وقت کھوپڑی گھومتی ہوئی تیزی سے شہزادہ اسد کی طرف آئی۔ شہزادہ اسد نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اس پر دے ماری۔ تلوار کھوپڑی سے ٹکرائی۔ ایک گونجدار آواز کھوپڑی کے منہ سے نکلی اور وہ فضا میں گھومتی ہوئی ایک دھماکے سے دور زمین پر جا گری۔ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے آگ نکلنا بند ہو گئی تھی۔ زمین پر گرتے ہی اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر اسی وقت جن بابا کے محافظ جن جو گھوڑے بنے ہوئے تھے اسے بری طرح سے رونتے ہوئے اس کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ کھوپڑی کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ شیطانی کھوپڑی زخمی ہو گئی ہے شہزادے، سینگ نما تیر مجھے دو جلدی۔ شہزادی گل پری نے جلدی سے شہزادہ اسد کے قریب آ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ اسد نے پٹکے میں اٹسا ہوا سینگ نما تیر اسے دے دیا۔ سینگ نما تیر لے کر شہزادی گل پری تیزی سے پلٹی اور پھر اس نے نیچی اڑن کرتے ہوئے تیزی سے شیطانی نیلی کھوپڑی کے قریب پہنچ کر سینگ نما تیر اس کے سر پر دے مارا۔ شیطانی نیلی کھوپڑی کے منہ سے ایک اور دل خراش چیخ نکلی۔ سینگ نما تیر اس کی کھوپڑی میں پھنس گیا تھا۔ وہ زمین پر بری طرح سے اچھلنے لگی اور پھر یک لخت اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ میں لپٹی ہوئی نیلی کھوپڑی چیختی ہوئی بری طرح اچھل رہی تھی، لیکن آگ نے اسے چند ہی لمحوں میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔
اسے جل کر راکھ ہوتا دیکھ کر شہزادی گل پری کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے فضا میں بلند ہوئی اور اڑتی ہوئی دوبارہ شہزادہ اسد اور شہزادی سوناریا کے قریب آ گئی۔ اس نے شہزادہ اسد کو کھوپڑی کی ہلاکت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بے حد خوش ہوا۔ جناتی گھوڑے شہزادہ اسد اور شہزادی سوناریا کو کاف لے گئے، جہاں شہزادہ اسد کو شہنشاہ جنات نے اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ شہزادہ اسد نے کہا کہ یہ سب شہزادی گل پری کی بہادری کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ کالے جنوں اور ججاٹا جادوگر تک پہنچنا اس اکیلے کے بس کی بات نہ تھی۔ شہزادہ اسد کئی روز کو قاف کے شہنشاہ جنات کا مہمان رہا۔ پھر شہزادی گل پری نے شہزادہ اسد کو اس کے ملک اور شہزادی سوناریا کو اس کے ملک پہنچا دیا۔ اپنے ملک میں جا کر شہزادہ اسد نے بادشاہ اور ملکہ عالیہ کو ساری بات بتا دی، جو اس کے اچانک غائب ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ اسد نے ملکہ اور بادشاہ سے کہہ کر ہمسایہ ملک کی شہزادی سوناریا سے شادی کر لی، اور یوں وہ ہنسی زندگی بسر کرنے لگے۔